ساری نمازیں میری اور قاری صاحب قبول کیوں ہو؟ جس بندے نے سلائی کیا تم نے اجرت ہی نہیں دی۔ قاری صاحب خیال کرو، اس کی محنت وہ تم سے اجرت طلب کر رہا ہے کہ میری اجرت تو مجھے دو۔ تم ویسے کپڑے پہن کے تبلیغ بھی کرتے ہو، واز بھی کرتے ہو، نصیحت بھی کرتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، تہجد گزاری دین چاشت اشتراک ساری نمازیں بھی صحیح اجرت دیتے نہیں ہو، اور قاری صاحب تمہاری قبول نہیں ہے، یہ تمہارے جیسا مفتی فتویٰ دے دے گا۔ تو مجھے یہ بتاؤ، جس مصطفیٰ نے ساری زندگی، ہم تو کلمہ نہیں جانتے تھے، ہم تو خدا نہیں جانتے تھے، ہم تو جنت اور جہنم نہیں جانتے تھے، ہمیں کیا پتا قرآن کیا، تورات کیا، زبور کیا، انجیل کیا، ہمیں کیا پتا جبرائیل کیا، میکائیل کیا، اسرافیل کیا، اسرائیل کیا، ہم تو کچھ جانتے نہیں تھے۔ جس مصطفیٰ نے الف سے لے کر یا تک ہمیں بتایا، جس نے خدا کا بتایا، جس نے جہنم کا بتایا، جنت کا بتایا، جہنم کا راستہ بتایا، جنت کا راستہ بتایا، سارا بتانے کے بعد کہا میرے غلاموں یہ سارا جو بتا رہا ہے اس کی اجرت لینا چاہتا ہوں، معاوضہ لانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا 1000 2000 4000 لاکھ کروڑ ارب نہیں، معاوضہ یہ ہے میں نے یہ محنت کی، اس کا بدلہ یہ ہے میرے حسن اور حسین سے تم نے پیار کرنا ہے۔ اب جب صاحب آپ بتائیں، نمازیں بندہ پڑھے، عمران صاحب روزے رکھے، تہجد گزاری ہو اور ساتھ اہل بیت سے پیار نہ ہو، تو مجھے بتائیں یہ قبول ہوگا؟ اس لیے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کعبے اور تم مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر نمازیں پڑھو، مقابے اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کہ تم روزے رکھو، تم جنت نہیں جہنم جاؤ گے۔ اس طور پر اگر تم میری اہل بیت سے بغض اور عداوت اور دشمنی رکھتے ہو، کیوں؟ جو میں نے تمہیں تبلیغ کی نمازیں تمہیں بتائی کس نے؟ یہ سارے آ بیٹھے ہیں، کس نے کہا کہ جمعہ پڑھو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھو گے، کس کا حکم ہے؟ رب کا قرآن میں ہے، ڈائریکٹ اس نے تو ہمیں نہیں بتایا، ہمیں تو میرے مصطفیٰ نے بتایا۔ مغرب پڑھیں گے، خدا کا حکم ہے، لیکن ہمیں تو مصطفیٰ نے بتایا۔ جو بتایا اس کی اجرت یہ ہوئی کہ میری اہل بیت سے پیار کرو۔ اہل بیت سے بندہ پیار نہ کرے اور باقی کہے کہ جناب میں نمازی بھی ہوں، نہ۔ اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں دوستو، اہل بیت سے پیار کرنا یہ شیعوں کا طریقہ نہیں ہے، اہل بیت سے پیار کرنا یہ ہر مسلمان پہ واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ اگر ان سے پیار نہیں کرو گے تو کہو جناب ساری نمازیں نہ، ساری رد ہو جائیں گی۔ میرے محبوب نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، ہاں میرے قریبیوں سے پیار کرنا۔ یاد رکھیے گا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پہ کعبے اور مدینے کے درمیان ہے، ایک جگہ پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا۔ پڑاؤ کرنے کے بعد صحابہ کرام قدر میں بفیر ہے، صحابہ کرام بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو خطاب کیا، منبر تیار کیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، ان دونوں چیزوں کو پکڑ کے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بڑی بھاری چیزیں ہیں، ان دونوں کو پکڑ کے رکھنا۔ سارے صحابہ کرام سن رہے ہیں، رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اولھا کتاب اللہ، ان دونوں میں سے پہلی جو ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے۔ ان میں سے پہلی کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کو نہ چھوڑنا، قرآن کو ساری زندگی نہ چھوڑنا۔ دوسری میرے مصطفیٰ نے فرمایا دوسری میری اہل بیت ہے، اہل بیت کو نہ چھوڑنا۔ تین مرتبہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ سے ڈرنا میری اہل بیت کے بارے میں، اللہ سے ڈرنا میری اہل بیت کے بارے میں، اللہ سے ڈرنا میری اہل بیت کے بارے میں۔ تین بار میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت، ان دونوں کو پکڑ کے رکھنا، نہ قرآن کو چھوڑنا نہ اہل بیت کو چھوڑنا۔ اور قرآن کے ماننے والوں صرف قرآن کو نہ ماننا، قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی ماننا۔ عجیب نسخہ ہے، اس کے اندر بھی اگر بندہ تلاش کرے حقیقتیں دو ہیں، ایک رب ہے، ایک رب کا مصطفیٰ ہے، ایک رب ہے اور ایک رب کا مصطفیٰ ہے۔ دو چیزوں پہ ایمان لانا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پہ۔ شہادت کس کا نام ہے؟ اللہ تجھے بھی مانگتے ہیں، تیرے رسول کو بھی مانگتے ہیں، یہ دو اہم چیزیں ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول۔ تو قربان چاہیے، میرے مصطفیٰ نے جو دو چیزیں دی، ایک دی اللہ کی، فرمایا کتاب اللہ کو پکڑ کے رکھنا، کس کو؟
کتاب اللہ کو، اللہ کی کتاب کو بھی پکڑ کے رکھنا، اپنی باری آئی تو فرمایا میری اہل بیت کو بھی پکڑ کے رکھنا۔ وہ یہ نہیں کہ کتاب اللہ کو پکڑو اہل بیت کو چھوڑ دو، یا اہل بیت کو پکڑ لو کتاب اللہ کو چھوڑ دو، نہیں، گمراہ ہو جاؤ گے۔ دونوں کو پکڑنا، کتاب اللہ کو بھی اہل بیت کو بھی، اس لیے کہ یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ قسم بخدا حوض کوثر پہ بھی میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، جب قرآن آئے گا ساتھ میری اہل بیت بھی آئے گی، جب قرآن آئے گا ساتھ میری اہل بیت بھی آئے گی، جب اہل بیت آئے گی ساتھ قرآن بھی آئے گا۔ یہ دونوں اکٹھے، یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، یہ کبھی بھی آپس سے جدا نہیں ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ان کو جو عزت دی ہے، ان کو جو مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، وہ کسی عام بندے نے نہیں دیا، وہ رب نے دیا ہے اور رب کے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ باقی آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ ان کی عزت کم کریں؟ تیرے لیے اور میرے لیے لازم ہے ان کا ادب و احترام کریں۔ بڑے بڑے نے کوشش کی، میں حشام بن عبد الملک کے بارے میں پڑھ رہا تھا، داتری حجویری کو پڑھ رہا تھا، کشف المعجوب میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے۔ حشام بن عبد الملک بن مروان یہ ایک سال حج کرنے کے لیے آیا اصغر صاحب، وقت کا بادشاہ طواف کعبہ کر رہا ہے، طواف کعبہ کر رہا ہے تو طواف کرتے کرتے نا حجر اسود کو چومنا چاہتا ہے، حجر اسود کو چومنا چاہتا ہے، حجر اسود کے قریب جاتا ہے۔ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں حجر اسود کو چومنا آسان ہے، مشکل ہے نا۔ چاہت یہ ہے کہ میں حجر اسود کو چوموں، وقت کا بادشاہ ہے، اور اسلم صاحب فرما رہے ہیں کہ مشکل بہت ہے، گئے ہیں، دعا کرو اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے بھی لے جائے، کہہ دیں آمین۔ ہر جو وہ ترس رہا ہے بندہ اس کو اللہ رب العالمین اپنا گھر دکھائے، سبحان سبحان۔ اس کی چاہت ہے میں حجر اسود کو چوموں اور لوگ مجھے جگہ دیں۔ بیچارہ آتا ہے حجر اسود کے پاس، دھکا لگتا ہے، وہ دور چلا گیا، دوبارہ پھر چکر کاٹ کے آیا، کوشش کی کہ لوگ مجھے جگہ دیں۔ جب حجر اسود کے پاس آیا پھر دھکا لگا، شیخ صاحب وہ چلا گیا، بڑا پریشان ہے، وقت کا بادشاہ ہوں، اتنے میرے ساتھ سپاہی ہیں۔ تو پھر وہاں درویش جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو دیکھتے نہیں کہ کون ہے، وہ کہتے ہیں ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں چوموں میں چوموں میں چوموں، کسی نے اس کو چومنے نہ دیا، بڑی مشکل کے ساتھ اس نے چکر پورے کیے، کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک شہزادہ آیا ہے جس کے چہرے سے ایسے روشنی نکل رہی ہے جیسے چاند سے روشنی نکلتی ہے۔ داتری حجویری لکھتے ہیں کشف المعجوب، اس شہزادے کا نام ہے زین العابدین۔ کیا نام ہے؟ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ بچے کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو حسین ہے، زین کے والد کا نام کیا ہے؟ امام حسین۔ امام حسین کے پھر والد کا نام ہے مولا علی۔ ابھی تو بات اوپر جائے گی تو پھر تو اور ہی عزت بڑھے گی نا، یہ بچے کی بات کر رہا ہوں۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آئے، داتری حجویری فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں نے ادب میں کھڑے ہو کے ان کا دیدار کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، آپ نے کعبے کا طواف کیا، چکر لگایا، جس وقت حجر اسود کے پاس آئے نا بوسہ دینے کے لیے تو لوگوں نے کہا لوگوں ہٹ جاؤ، رسول اللہ کا نواسہ آ گیا، لوگوں ہٹ جاؤ اور جگہ دو۔ لوگ ہٹ گئے، کوئی افراتفری نہیں ہے، کوئی گندے نہیں ہے، کوئی دھکم دل نہیں ہے کہ مجبوراً بتایا جا رہا ہے نا، لوگ خود بخود سائڈ پہ ہونا شروع ہو گئے۔ میرے امام نے حجر اسود کو بوسہ دیا، دوبارہ طواف کیا۔ وہ جو حشام بن عبد الملک تھا نا، وہ دیکھ رہا تھا۔ شامیوں نے پوچھا اس سے کہ حشام یہ بچہ کون ہے؟ تو وقت کا حاکم ہے، تیرے لیے کوئی ہٹا نہیں ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں کون ہے، میں تو نہیں جانتا، پتہ نہیں کون ہے، میں تو نہیں جانتا۔ اس کو پتہ تھا یہ کون ہے،
جانتا تھا یہ کون ہے، لیکن اس نے بتایا نہیں. کیوں؟ اس کو پتا تھا میں بتاؤں گا نا تو لوگ مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے ہو جائیں گے. پتا تھا سارا کچھ. اس نے بات کو ٹول مٹول کر دیا کہ پتہ نہیں کون بچہ، میں نہیں جانتا. جس وقت اس نے کہا نا کہ میں نہیں جانتا، داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ وہاں ایک درویش شاعر کھڑا تھا، اس کا نام تھا فرزق، ابو الفراش نام لکھا ہے اس کا، کہ وہ شاعر کھڑا تھا. اس نے کہا اے ہشام بن عبد الملک، تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ تو نہیں جانتا تو میں تجھے بتاتا ہوں یہ کون ہے. تو نہیں جانتا تو میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں کون ہے. داتا علی اجمیری نے، میرا بڑا دل کر رہا ہوں میں سارے شعر آپ کو سناؤں لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے گا. اس بندے نے، اس شاعر نے وہیں کھڑے ہو کر عربی زبان میں امام زین العابدین کی شان میں 24 یا 25 شعر فی البدی بول دیے. ایک شعر وہ ہوتا ہے جو پہلے یاد کیا ہو، رٹا لگایا ہو، یا پھر کوئی شعر بنایا ہو. عمران صاحب شعر بنانا بڑا مشکل کام ہے، گھنٹوں لگتے ہیں شعر لکھنا. اس نے ادھر ہی کھڑے ہو کر میرے امام کی شان میں، داتا علی اجمیری نے وہ سارے شعر ذکر کیے ہیں، 24 سے 25 شعر امام زین العابدین کی شان میں لکھ دیے. ان کا مختصراً میں آپ کو نتیجہ دیتا ہوں کہ اس نے کیا کہا. پہلے شعر میں اس نے کہا اے تو نہیں جانتا، یہ تو وہ شہزادے ہیں جن کے قدموں کے نشانوں کو بھی اہل حرم پہچانتے ہیں. اور تو شکل دیکھ کے کہہ رہا میں نہیں جانتا، ان کے تو قدم لگ جائے نا، قدم لگ جائے، لوگ قدموں کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ بیٹھے اطہار میں سے کوئی شخص گزرا ہے. تو نہیں جانتا، یہ تو وہ ہے جن کے چہروں سے ایسے روشنی نکلتی ہے جیسے چاند سے روشنی نکلتی ہے. اور تو نہیں جانتا، یہ تو ایسے ہیں کہ ان جیسا کائنات میں کوئی سخی نہیں ہے. ان جیسا کائنات میں کوئی سخی نہیں ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، امام حسین کے بھائی ہیں. آپ کوفہ میں دارالخلافہ کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے تو کوئی شخص آیا، صحرا سے دور سے آیا. آتے ہی نا اس نے حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. ذکر اہل بیت سننے والوں کچھ چیز لے کے جانا، اہل بیت کے ذکر سے ہمیں کیا ملتا ہے. اس نے آ کر امام حسن کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے امام حسن کے والد مولا علی کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا. امام حسن کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، ساتھی بھی ساتھ کھڑے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اکیلے ہیں نا، آپ کے پاس ساتھی بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں، مریدین بھی ہیں. وہ اکیلا ہے. اس نے اتنا برا بھلا کہا کہ منہ سے اس کے تھوک نکل رہی ہے اور مطلب ہے کہ بولی جا رہا ہے. میرے امام سنتے رہے. یہ بھی داتا علی اجمیری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فرماتے ہیں کہ وہ سنتے رہے، وہ بولتا رہا، آپ سنتے رہے، وہ بولتا رہا. کبھی آپ کو گالی دے، کبھی آپ کے والد کو گالی دے، کبھی آپ کو برا بھلا، کبھی والد کو برا بھلا، بولتا جس وقت تھک گیا نا. اگر تم نے بھی دیکھا ہوگا کہ لڑائیاں ہوتی ہیں تو لوگ جس طرح بولتے ہیں 2-4 منٹ غصے میں پتہ نہیں کیا کو پھر چپ ہو جاتے ہیں. عورتوں کو دیکھا ہوگا 2-4-5 منٹ یہ بولتی ہی جائیں گی. بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ جس وقت یہ بول رہی ہوں تم کیا کرو. امام حسن نے بھی یہی درس دیا ہے، آپ چپ کر کے سنتے رہے. وہ بولتا رہا، آپ سنتے رہے. جس وقت وہ خاموش ہوا نا، امام حسن نے یہاں پکڑا. آپ سوچ رہے ہوگے کہ پکڑا کہ پتر کشتی کرے نا. میرے امام نے پکڑ کے پوچھا یار دور تو آنے والے منوے 10 کھانا کھا دئی والے کھا رہے ہیں، کھانا کھا دئی والے کھانے اور پانی پیتے یا پینے. اور میرے غلاموں بیچارہ دور سے آیا ہے، پھر بولنا بھی کافی ہے 2-4 منٹ، تھک گیا ہوگا، اس کو کھانا بھی کھلاؤ پانی بھی پلاؤ. پھر غلام کو بلایا، فرمایا میرے غلام ادھر آ، ایک تشت لے
اس نے چاندی رکھ کے لیا، گھر میں جتنی چاندی پڑی تھی ساری اٹھائی اور فرمایا لے جا، میرے گھر میں وہ پڑا تھا، اگر کچھ اور پڑا ہوتا تو تجھے میں وہ بھی عطا کروا دیتا۔ اور جہاں وہ جانے لگا ابھی اس نے قدم نہیں اٹھایا تھا، مڑ کے کہتا ہے کہ حضور معاف کرنا، آج پتہ چل گیا تم محمد عربی کے نواسے ہو۔ یہی تو شاعر نے کہا ایسے سخی ہیں یہ کہ کائنات میں ایسا کوئی سخی نہیں ہوگا۔ او حشام بن عبد الملک، تجھے کیا پتا یہ اس نبی کے نواسے ہیں جس نبی جیسا کائنات میں نبی کوئی نہیں آیا، اس نبی کے نواسے ہیں جس کی امت جیسی کوئی امت نہیں آئی۔ یہ ایسا خاندان ہے جس خاندان جیسا کائنات میں کوئی خاندان ہے نہیں آیا۔ یہی تو جبرائیل امین نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے میں مشرق سے لے کر مغرب، پہاڑوں پہ، ریگستان پہ، ہر علاقے میں جاؤں اور جو سب سے بہترین قوم ہے اس کو تلاش کروں۔ یا رسول اللہ سب سے بہترین قوم میں نے جس کو پایا وہ عرب قوم ہے۔ پھر رب العالمین نے مجھے حکم دیا جبرائیل عرب قوم میں پھر تلاش کر کون سا قبیلہ بہترین ہے۔ یا رسول اللہ میں نے بہترین قبیلہ مگر کو پایا ہے۔ مگر میں پھر حکم ملا پھر تلاش کر مگر میں بہترین شاخ کون سی ہے، اس میں نے ابو کنانہ کو پایا۔ ابو کنانہ میں پھر مجھے حکم ملا تلاش کر ان میں بہترین کون ہے، ان میں نے قریش کو پایا۔ قریش میں پھر مجھے حکم ملا تلاش کر کون سا قبیلہ اچھا ہے، میں نے تلاش کیا مجھے بنو ہاشم ملا۔ بنو ہاشم میں مجھے پھر حکم ملا اللہ کی طرف سے جبرائیل تلاش کر بنو ہاشم میں سب سے افضل کون ہے۔ یا رسول اللہ بنو ہاشم میں سب سے افضل آپ مجھے نظر آئے۔ یہی تو شاعر نے کہا، اس نے کہا ان کے نانا جیسا کوئی نبی نہیں، اس کی امت جیسی کوئی امت نہیں، ان کا نانا وہ ہے جس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو نہیں جانتا، ساری کائنات ان کو جانتی ہے، تو نہیں جانتا۔ آپ نے 24 شعر کہے، وقت اجازت نہیں دیتا میں سارے بتاتا۔ بہرحال اس بدبخت نے کیا کیا، حشام بن عبد الملک نے جس وقت ساری باتیں اس نے سنی، اس نے اپنے سپاہیوں کو آرڈر دیا کہ اس کو قید کر دو۔ کیا کر دو؟ یہاں سے اس نے ظلم کی ابتدا کی تھی بدبخت نے، نہ کوئی ثبوت نہ کوئی پروف، نہ اس نے کوئی اس کو گالی دی ہے، نہ کوئی برا بلا کہا ہے، نہ مارا، نہ بچہ مارا، نہ چوری کیا، بس صرف شان البات بیان کیا تو اس کو قید کر دو۔ واہ، شان البات میں قید کرنا تو پھر تمہارا حق ہے، پہلے قید کرو بھائی۔ شان البات بیان کرنے سے نہ ڈرو، کیوں؟ شان البات رب کا قرآن بیان کرتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بیان کرتا ہے۔ تو وہ اس نے جس وقت بیان کیا اس نے قید کرا دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اس طرح کسی نے میری شان میں، تمہاری شان میں، میرے نانا کی شان میں شعر پڑھے، تو اس کو قید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، آپ نے ایسا کیا کہ 12,000 دینار اس کو بھیجے اور ساتھ کا نام بھیجا کہ تیری جرأت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اچھا، جس وقت اس کے پاس دینار گئے نا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں دینار نہیں دوں گا، اس لیے کہ دنیا داروں کی میں تعریف میں شعر پڑھتا ہوں۔ صبح بھی ہمارا شعر کا موضوع چل رہا تھا، شعر و شاعری کرنا کیسا۔ اس نے کہا دنیا داری میں بڑے بڑے شعر بھی پڑھتا ہوں اور پیسہ بھی لیتا ہوں، سارے جھوٹے پڑھتا ہوں۔ ذات کا مسلی ہوتا ہے تو میں چودھری بنا دیتا ہوں، پیسے جو لینے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، منہ دیکھنے کو دیر نہیں کرتا، شعر و شاعری میں جناب اس کو پتہ نہیں شاعر کیا کیا بنا دیتے ہیں۔ ایسا الیکشن میں دیکھ لینا، چہرہ دیکھنے کو دل نہیں چاہے گا اور اس کی تعریف میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے۔ محبت میں نہیں کہتے، پیسے کے لالچ میں کہتے۔ اس نے کہا میں نے دنیا داروں کے قصیدے پڑھے ہیں، ان کی شان میں نے شعر پڑھے ہیں، لیکن ان کی شان میں نے شعر پڑھے پیسہ لینے کے لیے۔ امام زین العابدین کو بتا دو تمہاری شان میں نے پیسہ لینے کے لیے شعر نہیں پڑھے، تمہاری شان میں جو میں نے شعر پڑھے وہ تو خدا کا قرآن بھی کہتے ہیں، مصطفیٰ کا فرمان بھی کہتے ہیں۔ وہ جھوٹ کہاں ہے؟ پیسے واپس چلے گئے۔ میرے امام نے فرمایا کہ اسے کہنا اگر ہم سے محبت کرتا ہے نا سچی، پھر یہ ہم نے اپنے گھر سے نکال دیے ہیں، یہ اب 12,000 دینار ہم واپس نہیں رکھیں گے۔ اگر محبت سچی ہے تو پھر میری طرف سے یہ تحفہ قبول فرما۔ ہماری عادت ہے جو گھر سے نکل جائے رضا الہی کے لیے وہ دوبارہ گھر لاتے نہیں۔ بہرحال دعا کرو خلاق عالم آپ کو اور مجھے اللہ ذات اطہار سے پیار اور محبت کرنے والا بنا۔ اگلے جتنے جمعے